قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پورا مجمع ساتھ میں پڑھے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرا کلام ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی غلطی، اس میں کوئی جھوٹ ہے، اس میں کوئی بہتان ہے، اس میں کوئی مسٹیک ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے مصطفیٰ پر قرآن کریم نازل کیا، قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی۔ لیکن افسوس کیا ہے معلوم، حافظ رضوان ان کی دعوت پر نہیں آیا، اس لیے میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں 50 سے زیادہ پرسن مجمع یہاں بیٹھا ہے جس نے صبح سے لے کر اب تک قرآن کریم پڑھا نہیں ہے۔ 50 سے زیادہ پرسن آ گئے، قاری مدنی آ رہا، بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بولو قاری مدنی زندہ باد۔ قرآن کون ہمارا ابا پڑھے گا؟ میں وہ سارے نعرہ لگانے والوں کو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لگا کر غلط نہیں کیا، بے شک آپ نے صحیح کیا، مگر کاش کہ یہ نعرہ جو ہماری زبان سے نکلا، اس زبان پر 24 گھنٹے میں ایک بار تو قرآن نکل۔ یہاں 50 سے زیادہ پرسن مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن آج، شاید یسٹرڈے بھول گئے ہوں گے، اس لیے ٹوڈے کی بات کر رہا ہوں، آج قرآن پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں، بلکہ اتنے غدار اور کمینے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے قرآن پاک کو ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں کیا۔ اور میں یہ کہوں اتنے غدار اور کمینے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا کلام جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں، جس کلام کے پیچھے ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، جس کلام کو لانے کے لیے طائف میں پاؤں لہو لہان ہو گئے، جس کلام کو لانے کے لیے احد کے میدان میں ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، جس کلام کو لانے کے لیے فاطمہ بہت روئی ہے، آج وہ کلام کو کسی نے محبت سے 24 گھنٹے دیکھا بھی نہیں ہو، چھوا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کہہ کر چلے گئے، میرا امتی، ہمارے نبی کہتے پیار سے گئے، میرا امتی کچھ نہیں ہوئے، قرآن کو محبت سے دیکھنا، تو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی جو توہین ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے توہین؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا قرآن کریم کو دیکھا نہیں؟ تو ایک بات میں آج سوال پوچھوں گا، شاید معلوم بھی نہیں ہوگا، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن ہے نا ہمارے گھر میں، عربی میں ہوگا، اردو میں ہوگا، ہاں تفسیر ہوگی، ہاں جو زبان ہماری یہاں چلتی ہوگی وہ زبان میں قرآن پاک ہوگا، لیکن پوچھو ہمارے کسی جوان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ تیرے گھر میں قرآن 50 سال سے ہے اور تو گھر میں 30 سال سے ہے، یا تو گھر میں 20 سال سے ہے، اور تیرے باپ دادا اور پر دادا وہاں سے قرآن پاک تیرے گھر میں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ارے میرے دوستوں سنو، قرآن کے معنی آتے ہیں ملنا اور ملانا۔ بولو قرآن کے معنی ملنا، کیوں؟ جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس کو اللہ سے ملا دیا، جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملا دیا، جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا، ارے جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس پر رحمتوں کی بارشوں کو نچھاور کر دیا۔ قرآن، ارے قرآن کے حروف ملتے گئے، قرآن کے حروف ملتے گئے، لفظ بن گئے، لفظ ملتے گئے، ارے جملے بن گئے، ارے جملے ملتے گئے تو رکوع بن گئی، ارے رکوعیں ملتی گئی تو پارے بن گئے، ارے پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی، ارے منزلیں ملتی گئی اس سے پہلے صورتیں بن گئی، اور جب منزلیں تیار ہو گئی تو 7 منزلوں پر پورا قرآن پاک تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو ہمارے مصطفیٰ کو عالم بنایا ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ، بولو قرآن اور، میں پھر آؤں گا اس پر، بولو نا قرآن اور، اگر اللہ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو مصطفیٰ کو عالم بنایا ہے، اگر اللہ نے قرآن
پاک کو عمل بنایا ہے، نو مصطفیٰ کو عامل بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن پاک کو ذکر بنایا ہے تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو نصیحت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو ناصر بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو واعظ بنایا ہے تو مصطفیٰ کو واعظ بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن پاک کو نور کی نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا ہے۔ اور اگر اللہ نے قرآن کو رحمت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ بولو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام؟ ہم قرآن پاک کا انٹروڈکشن تو سنے اور کبھی کہے تو صحیح، اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا، بولو پارے کتنے بنائے؟ اللہ نے پارے 30 بنائے۔ اللہ نے منزلیں کتنی بنائی؟ تو 7 منزلیں بنائی۔ اللہ نے صورتیں کتنی بنائی؟ تو 114 صورتیں بنائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں رکوع کتنے بنائے؟ تو 558 رکوع بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کتنی بنائی؟ تو 6666 آیتیں بنائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں مد یعنی کھینچنا کتنی مرتبہ بتایا؟ 1771 مرتبہ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ نے سجدے کی آیتیں بنائی تو 14 آیتیں بنائی۔ اور اللہ نے پورے قرآن کریم میں حروف بنائے 30,21,230 حروف اللہ نے تیار کر دیے۔ مسلمان دارو پیتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن قرآن اتنا پوتر کلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو تیم، بولو قبیلہ بنو تیم، تا یا میم، بولو قبیلہ بنو تیم۔ وہاں کا جو زبردست شاعر تھا، وہاں کا جو زبردست عربی بولنے والا تھا، جس کی عربی کی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست مشہور تھی، اس کا نام تھا قیس بن عاصم۔ بولو کیا نام تھا؟ وہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تیم کے ساتھ آیا، قبیلہ کا سردار تھا، نام تھا قیس۔ آپ سے جتنا یاد رکھو، نام کیا تھا؟ قیس نام تھا۔ وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپس میں کچھ بات چیت ہونے لگی۔ جب بہت دیر تک بات چیت ہونے لگی تو پتہ چلا کہ یہ قیس بہت بڑا شاعر ہے اور اس کی عربی زبان بہت اچھی ہے اور اس کے پاس عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب موجود ہے، اور یہ جب عربی بولتا ہے تو ہزاروں کو ہکا بکا کر دیتا۔ اب وہ قیس اٹھا اور کہنے لگا، آپ محمد اللہ کے رسول ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ پر کچھ اترا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اترا ہے۔ تو قیس نے کہا سنا، کیونکہ میں بھی بہت عربی اچھی جانتا، میں بھی بہت شاعروں اور ادیبوں کا کلام سنا۔ تو قیس نے کہا آپ سناؤ، سب پڑھنا۔ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ ہمارے نبی پڑھتے پڑھتے اس پر آئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ قیس نام کا آدمی بیٹھا تھا، قریب آ گیا، کہا اعید علیہ، ایک بار پھر سنا دو نا، اے محمد ایک بار پھر سنا دو نا۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ سنایا، پھر اور قریب آ گیا، ایک بار اور سنا دو نا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ سنا، تیسری مرتبہ جیسے ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے نبی نے جیسے پڑھنا بند کیا، اس نے ہمارے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہا پیدا کرنے والے کی قسم چھوڑوں گا نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ایک صحابہ میں دھوم مچی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ قیس کہتے تھے، آج ان کا حدیث کی کتابوں میں نام آتا، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بدر کے موقع پر، بولو کس کے موقع پر؟ غزوہ بدر مکمل ہو گیا۔ اب مکے سے ایک بہت بڑے تاجر جن کا نام جبیر، بولو کیا نام؟ دیکھو ایک زبیر ہوتا ہے، سا سے وہ نہیں، یہ جین سے جبیر، ان کا نام جبیر تھا، یہ مکے کے بہت مالدار تھے۔
ارے لمبی چوڑی چادر پہنے ہوئے اور ایک لمبا چوڑا روب اور دبدبا لے کر آئے. اچھا وہ آئے اور وہ اس لیے آئے تھے کہ مکہ سے آئے تھے, مدینہ آئے تھے, اور ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے بدر کے بارے میں باتیں کرنا تھا. ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارے نبی کے ساتھ صرف بدر کے بارے میں باتیں کرنے آئے تھے, بلکہ یوں کہو کہ لڑائی کرنے آئے تھے, بلکہ یوں کہو کہ جھگڑا کرنے آئے تھے, بلکہ یوں کہو کہ محاسبہ کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن جب جبیر آئے, مدینہ آئے, اس وقت مغرب کی نماز ہو رہی تھی. بولو سبحان اللہ. اور نماز کون پڑھا رہے تھے؟ ہمارے آقا. بولو محمد رسول اللہ. اور ہمارے نبی کیا پڑھا رہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. ہمارے نبی کیا پڑھا رہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. پڑھتے پڑھتے ہمارے نبی اس آیت پر گئے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہاں ہمارے نبی نے مغرب کا سلام پھیرا, جبیر نے باہر سے آواز دی, اے محمد آئیے نا, باہر آئیے نا. ہمارے نبی باہر آئے, کہا مجھے اندر نہیں بلاؤ گے؟ ہمارے نبی نے کہا آ جاؤ, اندر آ جاؤ. کیسے نہیں آؤں گا, پہلے ایمان قبول کروا لو. میرے پیارو, قیس بن عاصم اگر ایمان قبول کرتے ہیں قرآن کی برکت ہے. اگر جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنتے ہیں اور بخاری شریف کے راوی بنتے ہیں, میرے دوستو یہ بھی قرآن پاک کی برکت ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ ایک بالکل سیدھا سیدھا سوال کا جواب دینا, دو گے نا؟ جتنی دیر ہم قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں اور جتنی دیر موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں, بلکہ میں یوں پوچھوں آپ کو تو اچھا ہوگا کہ جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں آتا ہے, کیا اتنا وقت قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں؟ بولو قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں. سب بولو, سب علماء بھی, سب, میں آپ سب. جتنی دیر قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیا جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا, کیا قرآن پاک اتنی دیر ہمارے ہاتھ میں ہوتا؟ بلکہ میں آپ کو سیدھا ٹھوک کرتا ہوں میرے پیارو, پورا مجمع کہے گا یہ موبائل, جیسے یہ بچے نے کہا موبائل کے بارے میں, یہ موبائل رات کو 2 بجے کیا کرتے ہو موبائل پہ؟ یہ بہت سارے جوان ہیں, رات کو 2 بجے کیا کرتا معلوم؟ ننگی عورت کو دیکھتا ہے موبائل. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کا کوئی دھرم اس کی اجازت دیتا ہے؟ ننگی عورت آدھا کپڑا پہنی ہے, گا رہی ہے, ناچ رہی ہے, یہ ہمارا دائیں گاؤں والا آرام سے موبائل, اور اتنی کوشش میں رہتا ہے کہ نیٹ ورک برابر ہونا چاہیے, ایرر نہیں ہونا چاہیے, اور برابر اس کا اریزز آنا چاہیے. اب وہ موبائل میں ننگی عورت کو دیکھتا ہے, تو دیکھنے کے بعد کیا کرتا معلوم؟ 10-15 منٹ کی کلپ دیکھتا ہے, وہ عورت ناچ رہی ہے, پھر کیا کرتا معلوم؟ اپنے دوست کو فون کرتا, ہلو سو گئے؟ نہیں جان رہا ہوں, بہت اچھی کلپ آئی, بھیجو. تو وہ نالا کم وقت کمینہ اور بولتا ہاں بھیج. اس نے بھیجا, وہ ننگی عورت ناچتے ناچتے جو تھی وہ بھیجا. 15 منٹ کے بعد اس کا فون آتا ہے, ارے بھائی بہت اچھی بھیجا, دوسری آوے تو بھیج دینا. نہیں میں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہو رہا ہے نا؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دہے گاؤں والوں, بلکہ ہر دھرم والے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ننگی عورت ناچ رہی تھی, جس کی پرمیشن کسی دھرم نے دی, اگر وہ لڑکی کوئی اور نہ ہوتی, ہماری بیٹی ہوتی, تو کیا دوست کو بولتا 15 منٹ کے بعد اے میری بیٹی ننگی ناچ رہی ہے دیکھ تو؟ نہیں بولو نا, ہماری بیٹی ہوتی تو بھیجتے. چلو بیٹی نہ ہوتی, ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی, ہماری سگی بہن ہوتی, ارے ہماری ماں ہوتی, اللہ کی قسم ہم نہیں بھیجتے. لیکن یاد رکھنا, جو شروع میں نے کہا جیسی کرنی, کل یہ نہ ہو کہ ہماری بیٹی ناچے اور باپ کچھ نہ کر سکے, بہو ناچے اور ہم کچھ نہ کر سکے. وہ وقت آنے سے پہلے میرے پیاروں قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ موبائل, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, زنا ہوتا ہے. بولتے جاؤ, موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, موبائل میں غیبت ہوتی ہے, موبائل میں ننگی فلموں کو دیکھا جاتا ہے, موبائل میں ننگی سیریل دیکھی جاتی ہے, موبائل میں گالی گلوچ ہوتا ہے, موبائل میں گندے ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں, موبائل میں. بلکہ میرے پیاروں, اگر ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہماری کمیونٹی اور ہمارے ہندوستان میں اگر ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتی ہے, تو اس کی
की वजह भी आज कौन कौन तैयार है? आज तौबा करेंगे मोबाइल से। आज मेरा पहला काम तो वही था, कुरान की अजमत, वो मैंने आपको बताई। दूसरा काम मोबाइल से तौबा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। घबराना नहीं, मोबाइल तोड़ने को नहीं बोलूंगा, किसी को ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल तोड़ फोड़ या मेरे को दे या किसी को दे, नहीं। आपका मोबाइल माशाल्लाह आपके पास सेव रहेगा, आपको उसको तोड़ना नहीं है। तो क्या करना है? देखो मैं एक हदीस बता रहा हूँ, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक सहाबी आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल, एक सहाबी आए, अच्छा पूरा मजमा बैठा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और वो सहाबी आए और हांफते कांपते आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बिल्कुल हांफते कांपते आ रहे, पूछा क्या हुआ, क्या ऐसा हांफते कांपते क्यों आ रहे? तो वो सहाबी ने कहा मैं सिर्फ एक काम के लिए आया, दुल्लनी अला अमलिन अमिनतु दखलतुल जन्नह। अल्लाह के रसूल कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा बता दो, क्योंकि मैं तो नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो सब अरकान अदा करूं। अल्लाह के रसूल एक अमल बता दो, मैं सीधे जन्नत में चला जाऊं। हमारे नबी ने फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने एक पांव से एक गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पांव ऑटोमेटिक जन्नत में चला जाएगा। तो ये हम मोबाइल में कर सकते हैं? अरे बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या करने का? हमारे मोबाइल में जितनी गंदी चीजें हैं, जितनी गंदी पिक्चरें, जितने गंदे एपिसोड है, जितनी गंदी सीरियल है, जितना गंदा हमने ब्लैकमेल के लिए रखा है, सारा एक डिलीट का बटन ऐसा दबाओ, सारा गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए। जब सारा गंदा फॉर्मेट खत्म हो जाए, लाओ उसमें तकरीरें लाओ, उसमें नज़म लाओ, उसमें नात लाओ, उसमें कुरान पाक लाओ, उसमें मसले मसाइल लाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज का जो एजुकेशन है, इंग्लिश तालीम को लाओ, अरे हिस्ट्री लाओ, ज्योग्राफी लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, बायोलॉजी लाओ, अरे लॉजिक लाओ, अरे केमिस्ट्री का लाओ, मेडिकल का लाओ, साइंस का लाओ। इतना इल्म अंदर रखो कि वो मोबाइल जो 24 घंटे पहले हमको जहन्नम में ले जाने वाला, 24 घंटे के बाद वही मोबाइल हमको जन्नत में लेकर जाएगा। कौन कौन तैयार है इसके लिए? भाई ये काम करेंगे? नहीं, सब करेंगे, दहे गांव वाले इंशाअल्लाह। यहाँ से जाएंगे तो सब अपना गंदा फॉर्मेट खत्म करेंगे, बल्कि अपनी बहनों को जाकर कहो, अपने भाइयों को जाकर कहो, अपने अब्बा अपनी माओ को जाकर कहो, गंदा फॉर्मेट खत्म करो, ओनली नॉलेज एजुकेशन। और कॉमेडीज रखो, कौन तुमको मना करता, लेकिन सही नेहज के साथ, सही समझ के साथ, सही मुफ्ती से फतवा पूछने के बाद वो चीजें रखो, ताकि वो मोबाइल हमको जन्नत में ले जाए। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा, अगर तूने मेरे डर से गुनाह छोड़ दिया, एक पाँव से तूने गुनाह दबा दिया और मेरे डर से गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, जन्नत तेरी मंजिल होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो पहली बात कुरान की आज़मत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, मोबाइल ओनली चेंज करेंगे, सिर्फ उसमें परिवर्तन, थोड़ा बदलाव, थोड़ी चेंजेस करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सच कहता हूँ, ये मोबाइल हमको बर्बाद कर देगा, ये तबाह कर देगा। आपको मालूम है मोबाइल का शौक, इतना शौक है मोबाइल का, आपने देखा होगा, बल्कि आपने मस्जिद में देखा होगा, जुमा के अंदर देखा होगा। यहाँ जुमा में इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, इमाम साहब ने खुतबा दिया, फिर नमाज पढ़ाई और चलो पहले तकरीर किया, फिर उसके बाद कोई सुन्नत पढ़ा, नफल पढ़ा, नहीं पढ़ा। मस्जिद से निकलेगा, मस्जिद से निकलने की दुआ अल्लाह की कसम याद नहीं होगी, बाहर निकला और जेब में से मोबाइल। अब देखेगा किसी का आया फोन, नहीं आया तो बैठ के खुद करेगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अच्छा मैंने तो एक को देखा, वो मोबाइल में गेम खेलते, पबजी खेलता है, और मालूम नहीं मोबाइल में, तो मैंने तो एक को देखा जो मोबाइल में गेम खेलता था और थोड़ी थोड़ी देर में यूं करता था, फिर कुछ बटन दबाता था, फिर मैंने कहा ये क्या हुआ? हाँ 10,000 पॉइंट। मैंने कहा मिले 10,000 मिले? तो कहा नहीं मिले नहीं, वो तो मालूम नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पावली मैंने नहीं देखा दुनिया में। रात को 2 बजे यूं हाथ करता और कुछ नहीं मिला, तो मेरे को कहता मौलाना मेरे को पावली बोलते। मैंने कहा पावली नहीं पावला। इतना गुस्से हुआ, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था। मेरे को कहता आप मेरे को पावला बोलते हो तो ठीक है, आप कारी साहब बयान करते, बाकी मेरे को आज तक किसी ने पावली पावला नहीं बोला। मैंने कहा किसी ने नहीं बोला? नहीं। मैंने कहा अल्लाह बोल, अल्लाह रोज तेरे को पावला बोलता है।
تو کہا کیوں؟ میں موبائل کھیلتا ہوں. میں نے کہا اللہ نے فرمایا کوئی بھی میرا بندہ ایسا کام کرے گا کہ دنیا بھی نہیں ملے اور آخرت بھی. اللہ نے اس کو پاؤلی نہیں کہا، پاؤلا کہا. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا، قرآن میں 17واں پارہ. اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یا علماء کرام میں پوچھو، اللہ نے یہ نہیں کہا خسران بلکہ الخسران کھلم کھلا پاگل. تو اس کو پاولا نہ بولے تو کیا بولے؟ اللہ فرماتے جس نے ایسا کام کیا دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، کھلم کھلا نقصان اٹھانے والا. تو پاگل نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اور پھر روزانہ پاگل بنا کرے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ قبر میں جاوے تو قبر میں بھی موبائل چھوڑنا پڑے گا. اتنا موبائل کا شوق ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اب ایک ٹائم ہو گیا میرا؟ ٹائم ہے. کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا مولانا کھانا کھایا نہیں کھایا، پانی پیا نہیں پیا، چائے پیا نہیں پیا. باقی جس گھر میں گئے تھے وہاں کھانا بہت اچھا تھا. کون تھا مالی کون تھا؟ اشفاق بھائی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہاں سے جو شال اڑانے کا اشفاق بھائی نے شروع کیا نا، یہاں سلسلہ چلتا ہی رہا. کاش اشفاق بھائی وہاں میرے کو 2000 کی پٹی دیا ہوتا. اب میں اس بات پر آ رہا ہوں. یہ کون سا مہینہ؟ پورا مجمع بولو نا، کون سا مہینہ؟ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا، اور بولو ہمارے نبی کا اور آنا بھی مبارک. بولو بولو، آنا بھی اور جانا بھی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی آئے. بولو ہمارے نبی آئے. زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، زمین پر برکتیں نظر آئی، زمین پر مغفرتیں نظر آئی، زمین پر ایمان اور اسلام نظر آیا، زمین پر امن چین اور سکون نظر آیا، زمین پر قرآن اور حدیث نظر آئے. اور ہمارے نبی زمین کے نیچے گئے تو زمین کے نیچے بھی رحمتوں اور برکتوں کا سمندر نظر آیا. تو آنا بھی ساتھ میں، آنا بھی جانا بھی. ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. اور یہ پورا دہے گا اور عادل آباد ایک ساتھ میں کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. دیکھو اب اگر آپ ایسا دھیرے دھیرے بولو گے تو نہیں چلے گا. بولو گے نا، ساتھ میں بولو گے نا، ایک آواز میں بولو گے نا انشاءاللہ. یہ عورتیں تو نہیں سن رہی؟ نہیں نا. ایک بہت پتے کی بات بولو. بولو میں نے بولو، آپ کو بولو. یہ میرے ساتھ ہو گیا اور مولانا کے ساتھ ہوئے تو بہت ڈینجر. مولانا اکبر کا ہے جی، اور سنتے رہنا بیٹا. ایسا ہوتا ہے لوگ سمجھتے بیان کرنے والا گاڑی میں آتا ہے. آج چاروں طرف سے ملاقات میں قاری احمد علی زندہ باد. اور قاری احمد علی کو پوچھو کیا کیا گزرتی ہے. ارے میں بیان کرنے گجرات ایک جگہ پر بیٹھا بیان کرنے کا، ابھی تو کرسی پر بیٹھا. اتنے جوان لمبا چوڑا مجمع، معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک کا مجمع تھا. ایک جوان میرے پاس آیا، دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہتا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا کیا ہوا اس کو بھائی؟ میں نے کہا اتنے سارے یہاں مفتی ہوں گے تیرے کو میل ملا؟ تو کہتا نہیں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا. میں نے کہا کیا؟ کہا اسلام میں کتنی شادی کر سکتے ہیں؟ بولو نا آپ لوگ، میرا منہ کا بولتے ہیں کیسا خوش خوش بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسا مسئلے میرے کو نہیں پوچھنے کا، کسی اور کو پوچھنے کا. کہتا نہیں مولانا اتنے لمبے لمبے 2-2 ڈھائی گھنٹے تم بیان کرتے ہو، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں کتنی نکاح کر سکتے ہیں؟ اب میں نے بھی دھیرے سے بولا. آپ نے تو بہت زور سے بولے بھائی آپ. میں نے دھیرے سے بولا 4. میں کو کہا قرآن میں. میں نے کہا قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. میں نے کہا اسلام میں 4. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا جا. نہیں قاری صاحب ایک دوسرا سوال ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا اسلام میں 4 نا. میں نے کہا ہاں. تو مجھے کہتا آپ کرو.
میں نے کہا تیرے کو میں ملا میرے گھر میں جھگڑا کروانا؟ میں نے کہا نا بھائی میری عمر ہو گئی بھائی اباؤٹ 50 ختم معاملہ. ہاں اب تو میں نے کہا ہم اب رشتے کا انتظار نہیں کرتے فرشتے کا انتظار. میں نے کہا نہیں ابھی کوئی. تو مجھے کہتے نہیں لیکن وہ نا آپ کو کرنا چاہیے. میں نے کہا میرے پیچھے کائے کو پڑا بھائی, آپ کو کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے. کہا نہیں آپ بیان کرنے والے آپ کریں گے. تو پورے مجمع میں جوش پیدا ہو. مولوی اکبر سنا بہت لمبے بیان کر رہے تھے. آپ بیان کریں گے پورے مجمع میں جوش پیدا ہوگا. میں نے کہا بھائی تیرا ہاتھ جوڑا میرے کو بیان کرنے دے, ابھی شروع کر رہا ہوں, تو یہاں سے جا. مجھے کہتے ہیں مولانا میرے ایک سوال کا جواب ہے. میں نے کہا کوئی سوال کا جواب. پھر بھی میں کو زبردستی کرنے لگا. مجھے کہنے لگا آپ کو معلوم ہے 4 شادی ہے نا یہ تو ایک لفظ سے معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا 4 شادی لفظ سے معلوم ہوتا. کہا شادی بولو حروف کتنے بولتے جانا. شادی شین الف دالیا. شادی بولو حروف کتنے. نکاح 4, زوجتن 4, نساؤن بیوی, دلہن وائف, پتنی. اور پھر مجھے کہنے لگا یہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں انگوٹھے ہٹا دو 2 انگلیاں. اب آج کا سائنس کہتا ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے نا ہاتھ اس میں اللہ نے 4 کھانے بنائے. پہلا کھانا پہلی بیوی کا, دوسرا دوسری بیوی کا, تیسرا تیسری بیوی کا, چوتھا چوتھی بیوی کا. اب میں تو چکرا گیا. میں نے کہا بھائی تو یہاں سے جا. اس میں اس نے کیسا بتایا شادی میں 4 حروف, نکاح میں, زوجتن میں, اور نساؤن میں, اور بیوی میں, اور دلہن میں, اور پتنی میں, اور وائف میں. میں نے کہا بھائی جا یہاں سے جا. جب وہ جانے لگا تو میں نے سوچا ایسا کیسا میرے کو الو بنا کے چلا. میں نے اس کے ساتھ میں ایسا کہا. میں نے سوچا ادھر آیا کہتے کچھ بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا بہت سمجھ میں آئی. کیا سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا یہ عورتیں جو نا سینڈل پہنتی ہے, بڑی بڑی ہیل والی پہنتی ہے, یعنی جوتے پہنتی ہے. جوتے میں کتنے حروف؟ میں نے کہا یہ گھر میں ڈنڈا رکھتی ہے, ڈنڈے میں کتنے حروف؟ اور میں نے مولانا اکبر کہا اس کے ہاتھ میں بیلن ہوتا ہے, بیلن میں کتنے حروف؟ میں نے کہا السلام علیکم. صحیح میں وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھا, چلا ہی گیا. آپ لوگ ہنسے نا بہت اچھا لگا. اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. اب میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے. ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر ہے. سب ساتھ دو گے, میرا ساتھ دو گے نا. جو میں بولوں وہ سب بولو. ہمارا نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارا نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. پورا مجمع ساتھ میں بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہم پورے دہے گاؤں والوں کرو اشارہ. ایک مرتبہ میں نے ایسی غلطی کیا. میرے گھر کے ٹیرس پہ میری بیوی میرے بازو میں بیٹھی. تو میں کو دیکھتا میری بیوی آپ نے کہا کہ دیکھتا میری بیوی بیٹھی اس سے میرا کیا تھا. میں وہاں میں پڑھاتا تھا, وہاں ٹیرس پہ بیٹھا تھا اور میری بیوی بازو. اور بیان کرنے والے سے بیوی ناراض نہیں ہوتی. روز گھر کے باہر اور پورا کئی 3 4 دن. تو میں ایسا بیٹھا تھا, بازو میں میری بیوی بیٹھی تھی اور ایسا ہی چاند تھا. تو میں نے یوں کیا, کچھ ہوا؟ آج بھی نہیں ہوا. کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. میں نے 4 انگلیوں سے کیا. کچھ ہوا؟ تو وہ دیکھ رہی تھی. مجھے کہتی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو اچھا وہ ادھر اشارہ کر رہا تھا, کوئی اور نہیں کر رہا. مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ غصے ہو گئی. چاند سے باتیں کرتے ہو؟ میں نے اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے چاند کو دیکھتے ہو, یہ چاند کو کون دیکھے گا؟ ہم بڑا غصے میں چڑھی. تو پھر میں نے
चांद को कहा, ए चांद, मेरे नबी ने इशारे किए, तेरे 2 टुकड़े हो गए। मैंने इतनी मर्तबा इशारा किया, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो चांद ने मुझे कहा, कारी अहमद अली, अल्लाह ने मुझको तेरा नहीं, अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे मुस्तफा। अब साथ में बोलो, हमारे नबी ओ नबी ओ नबी ओ नबी ओ नबी ओ नबी ओ नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी ओ नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। एक मरतबा तो बहुत अजब मामला हो गया। अल्लाह के रसूल पाक साहब सफर में, बोलो कहाँ पे, और हमारे नबी के साथ 1400 कितने साहबा और साहबिया 1400। और मालूम नहीं ऐसा कुछ शाम का वक्त था, हमारे नबी हजरत अली को बुलाए, अली इधर आओ। हजरत अली आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत दूर जाना है और अमानत पहुंचाना है। हजरत अली ने कहा बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा। हमारे